السلام علیکم دوستو۔ سن 1960 افغانستان کے پروونس کندہار کے ایک ڈسٹرکٹ خاکریز میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جس کے گھر والے اس کا نام محمد عمر رکھتے ہیں۔ اس بچے کی پیدائش سے 3 سال بعد ہی اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور والد کی موت کے بعد اس کی والدہ اس کے چچا سے شادی کر لیتی ہے۔ یوں بچپن سے ہی اس بچے پر ایک مشکل دور کی شروعات ہوتی ہے۔ عمر کے سوتیلے والد یعنی کہ جو اس کے چچا تھے وہ ایک مسجد میں امام تھے اور غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ عمر کے 4 یا 5 بہن بھائی اور بھی تھے جس کی وجہ سے عمر پر ذمہ داریوں کا بہت زیادہ بوجھ تھا۔ جب عمر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ افغانستان سے پاکستان آ جاتا ہے اور کراچی میں قیام پذیر ہوتا ہے۔ کچھ عرصے تک کراچی میں رہنے کے بعد عمر پاکستان کے مختلف شہروں میں ہجرت کرتا ہے۔ سب سے پہلے عمر اکاڑا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ خٹک اور پھر خیبر پختونخوا کی جانب چلا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جانے کے بعد عمر اپنی تعلیم کا آغاز کرتا ہے اور دارالعلوم حقانیہ سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عمر یہ چاہتا ہے کہ اس کے باقی بہن اور بھائی چین کی زندگی گزار سکیں، لیکن اس وقت افغانستان کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی۔ عمر کافی لمبے عرصے تک پاکستان میں قیام پذیر رہتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے کندہار چلا جاتا ہے۔ وہ ایک مسجد کا امام بن جاتا ہے اور اس میں عمر ایک مدرسے کی شروعات بھی کر لیتا ہے جہاں پر وہ بہت سے بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کر لیتا ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں ایک کویسچن آیا ہوگا کہ آخر یہ عمر ہے کون؟ اس کی جو ابتدائی زندگی ہے اور جو میں بیان کر چکا ہوں وہ تو کسی بھی عام انسان سے میچ کرتی ہے، لیکن پھر اس عمر کو موضوع بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاریخ اس عمر کو ملا عمر کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے کہ طالبان کی اس تنظیم کی بنیاد رکھی جو آج افغانستان پر حکومت کر رہی ہے۔ کندہار میں مدرسہ کھولنے کے بعد ملا عمر جو پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ 50 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت بناتے ہیں اور اسے طالبان کا نام دیتے ہیں۔ اس جماعت میں بہت سے وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو 1979 سے 1989 تک سوویت یونین کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں ملا عمر نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا۔ وہ اس وقت تک جہاد کا حصہ رہے جب تک کہ 1989 میں سوویت یونین اور افغانستان کے درمیان معاہدہ طے نہیں پایا، اور وہ معاہدہ طے ہونے کے بعد ملا عمر وہاں سے الگ ہو گئے۔ جب سوویت یونین کا انخلا ہوا تو اس وقت افغانستان میں جہادی تحریک کے سربراہ حزب اسلامی کے ایک لیڈر مولوی خالد تھے جن کو بہت زیادہ نیک اور غیر متنازع شخصیت مانا جاتا تھا۔ انہی کی قیادت میں ملا عمر نے جہاد کیا تھا سوویت یونین کے خلاف۔ ملا عمر حزب اسلامی کے جس گروپ میں شامل تھے اس گروپ کے سربراہ مولوی محمد نبی محمدی تھے۔ سوویت یونین کے مکمل انخلا کے بعد ملا عمر نے حزب اسلامی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملا عمر نے ڈاکٹر نجیب کی حکومت جو کہ سوویت یونین کے انخلا کے بعد افغانستان میں بنی تھی اس کے خلاف تحریک میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ اب ملا عمر عام شہریوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے اور کندہار میں اپنا مدرسہ چلا رہے تھے۔ ملا عمر کے اسی مدرسے میں طالبان پرورش پا رہے تھے۔ اگر ملا عمر کی شخصیت کو تھوڑا جانچیں تو ان کی شخصیت کا سب سے بیسک عنصر تھا جو وہ یہ تھا کہ ملا عمر بات بہت کم کرتے تھے اور سنتے زیادہ تھے۔ ملا عمر سیدھی اور صاف بات کہنے کے قائل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ملا عمر شرمیلے تھے اور ان کی جسامت بہت مضبوط تھی۔ ان کا قد تقریباً 6 فٹ بتایا جاتا ہے۔ 2001 میں امریکہ حملہ کرتا ہے افغانستان کے اوپر۔ اس وقت ملا عمر کندہار میں ہوتے ہیں۔ امریکہ کے حملے کے بعد ملا عمر ایک موٹر سائیکل کے ذریعے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کندہار سے کوچ کر جاتے ہیں۔ چونکہ ملا عمر تصویریں نہیں کھنچواتے تھے اس لیے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس دوران ملا عمر کہاں گئے تھے۔ البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2001 میں حملے کے بعد ملا عمر زابل چلے گئے تھے۔ بہت سی رپورٹوں کے مطابق اسی دوران ملا عمر نے کوئٹہ اور کراچی کا دورہ بھی کیا۔ 2002 میں ملا عمر نے تنہائی اختیار کی۔ اس کے بعد 2003 اور 2004 میں ملا عمر نے طالبان کو نئے سرے سے منظم کیا۔ ملا عمر کی کاوشوں سے 2007 تک طالبان کی تحریک نے قدم جما لیے تھے۔
طالبان کی جو حکومت اس وقت افغانستان پر قائم ہے، اس کے سربراہ ملا عمر ہی تھے، اور یہ طالبان اسی تنظیم کے لوگ ہیں جس کو ملا عمر نے قندھار کے مدرسے میں بنایا تھا، اور 2001 سے 2013 تک یہ جماعت ملا عمر کی قیادت میں امریکہ کے خلاف لڑی۔ 2013 میں ملا عمر کی وفات ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ٹی بی کی وجہ سے ہوئی تھی، جبکہ کچھ لوگ ان کی وفات کی وجہ کڈنی فیلئر کو بتاتے ہیں۔ ملا عمر کے ساتھیوں نے ان کی وفات کی خبر کو 2 سال تک چھپائے رکھا اور 2015 میں یہ ظاہر کیا کہ ملا عمر اب وفات پا چکے ہیں۔ اس خبر کو چھپائے رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ طالبان نہیں چاہتے تھے کہ باقی لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کے کمانڈر کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس خبر کی وجہ سے ان کے دشمن کو کوئی ایسا موقع نہ مل جائے کہ جس کا فائدہ اٹھا کر وہ انہیں نقصان پہنچائے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ملا عمر کی مختصر بائیوگرافی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔